کا استنباط اور اجتہاد باریک ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ سمجھنا کہ جو اوپر عنوان قائم کیا ہے وہ ایک سوال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دلیل لائے ہیں قرآن مجید کی آیت، میں گزشتہ روز جو زبردستی کا نکاح ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں منع تو یہ کیا گیا تھا کہ زبردستی جو ہے وہ کسی سے برائی نہیں کروائی جا سکتی۔ تو امام بخاری نے اس کے ساتھ اس چیز کو بھی شامل کیا ہے کہ اگر کوئی کام نیکی کا ہو تو وہ بھی جو ہے وہ زبردستی نہیں کروایا جا سکتا، اس لیے کہ انسان کے لیے اجر پھر ہی ہے جب انسان اس کی نیت کرے۔ اس طرح جو برائی کے اندر میں نے گزشتہ روز یہ وضاحت کر دی تھی کہ اگر وہ عورت اس برائی میں خود بھی دلی طور پر شریک ہو جائے، خواہ بعد میں ہو، تو پھر اس عورت کے اوپر جو ہے وہ گناہ ہوگا۔ لیکن لونڈی چونکہ مجبور ہوتی ہے، اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے وہ مجبور سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنی دلچسپی اس میں نہیں لینی چاہیے۔ امام بخاری یہ مسئلہ جو بیان کر چکے ہیں کہ زبردستی کی بات جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، اب کچھ ایسی چیزیں جو اہل علم کے ہاں معاملہ صاف نہیں ہے، ان کو معاملے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اپنے معاملات جو ہے وہ صاف رکھیے۔ اب آج کا باب جو ہے وہ یہ ہے، باب اذا اکرہ حتی وہب عبدا او باعہ لم یجوز۔ اگر کوئی شخص اس طرح مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے غلام کو کسی کے لیے جو ہے وہ ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، او باعہ، یا اسے جو ہے وہ بیچ دے۔ میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ بیع کے اندر اگرچہ ہبہ کا مفہوم جو ہے وہ شامل ہے، بیع جو ہے وہ عام ہے، لیکن اس طرح جب غلام کا ہبہ اس سے نکال لیا گیا تو اب بیع سے مراد جو ہے وہ خرید و فروخت ہو جائے گی۔ لم یجوز، تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کو پڑھ لیجئے۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا من الانصار دبر مملوکا له ولم یکن له مال غیرہ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من یشتریہ منی فاشتراہ نعیم بن نحام بثمانیۃ مئۃ درہم قال فسمعت جابرا یقول عبدا قبطیا مات عام اولہ۔ ترجمہ میں پہلے کر دیتا ہوں، بعد میں اس کا مفہوم میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو عمر بن دینار جو ہیں وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص اس نے اپنے غلام کو جو ہے وہ یہ بات کہہ دی کہ
جب تک میری زندگی ہے تو میرا غلام ہے، لیکن میری موت کے ساتھ جو ہے وہ تو آزاد ہو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں تدبیر اصطلاح میں، یعنی غلام کو یہ کہنا کہ تو میری زندگی تک غلام ہے، اس کے بعد تو آزاد ہو جائے گا۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ اس نے یہ کام تو اچھا کیا کہ اس غلام کو ایک آزادی دے دی، لیکن اپنے ساتھ اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے پاس یہی صرف مال ہے، اس کے پاس اور کوئی مال ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اس نے ایسی بات کہی ہے کہ اس کے لیے اپنا گزارا کیسے وہ کرے، اپنے حالات وہ کیسے درست کرے، تو اس شخص کی جو اس طرح کی بات ہے وہ بات جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں امام بخاری جس حدیث کو لائے ہیں جہاں پر روایت کرنے والے ہیں کہ ایک انصاری شخص نے اپنے غلام کو جو ہے وہ مدبر کر دیا، یعنی اس شرط پر کہ میرے موت کے بعد تو آزاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، اس کا مال اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، صرف اس کے پاس یہ غلام ہی ایک مال تھا۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ، تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس کی یہ بات جو ہے مانی نہیں، اس لیے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتا کہ وہ یعنی وہ خود بعد میں جو ہے وہ محتاج ہو جائے۔ اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کا اس طرح کا صدقہ منظور کیا ہے تو وہ لوگ ہیں جنہیں اتنا اعتماد تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے دے گا۔ جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال جو ہے وہ صدقہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آدھا مال صدقہ کیا تھا، ظاہر ہے کہ آدھا مال ان کے اپنے گزارے کے لیے تھا، لیکن ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا، تو کہا یہ ابوبکر صدیق کے لیے جائز تھا، اس لیے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ بہت مضبوط تھا، اور اگر کسی کا جو ہے وہ ایمان اتنا مضبوط نہ ہو تو وہ پورے کا پورا مال اگر صدقہ کرے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور ایسی حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کو دل کا عارضہ تھا، اور یہ وہی شخص ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوا کھجور گٹھلیوں سمیت جو ہے وہ پیس کر استعمال کرنے کی بات کہی تھی کہ یہ جو ہے وہ انجائنا مرض کے لیے، جو دل کا ایک مرض ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دل اپنی جو تابع رگیں ہیں ان کی بندش کی وجہ سے صحیح دوران خون نہیں کر سکتا، تو اس کا علاج بتایا تھا کہ عجوا کھجور جو ہے وہ صبح جو ہے وہ گٹھلیوں سمیت پیسی ہوئی تم استعمال کرو، صبح بھی دن میں بھی، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ دل کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی عجوا کھجور کے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ ایک تو رگیں بھی کھولتی ہے اور اس کی گٹھلیاں اس سے بھی زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق کا مال تو قبول ہوا، لیکن کسی اور انصاری شخص نے جو ہے یہ جب ایسا کام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صدقہ جو ہے، یہ صدقہ ہی تھا نا کہ غلام سے یہ کہنا کہ میری موت کے بعد تم آزاد ہو، اگرچہ یہ ایک قسم کا خاص کا صدقہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے اور اس غلام کو آپ نے جو ہے وہ بیچ دیا، اور بیچ کر اس کی جو قیمت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس شخص کو دی جس نے اس طرح کا جو ہے وہ صدقہ کیا تھا کہ میری موت کے ساتھ غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو ترجمہ یہی ہے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ تو اس کو جو ہے وہ ایک شخص جس کا نام نعیم بن نحام تھا، اس نے جو ہے وہ اس غلام کو خرید لیا، اور اس کی جو قیمت اس نے جو ہے وہ یہ ایک قسم کی بولی تھی، اس بولی کے اندر جو اس کی قیمت بنی غلام کی وہ 800 درہم تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ 800 درہم جو ہیں یہ
اسے دے دیے جس کا یہ غلام تھا۔ پھر وہی راوی عمر بن دینار جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جابر سے یہ بات بھی سنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ غلام جو ہے وہ ایک قبطی غلام تھا، یعنی قبط ایک قبیلہ ہے جو مصر میں پایا جاتا ہے، تو یہ غلام جو ہے یہ ایک مصری قبیلہ قبطی سے تھا، تو یہ ماتا اول عام اول، یعنی یہ 1 سال کے بعد ہی جو پہلا سال تھا وہ غلام جو ہے فوت ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بیع کر دی، اب یہ غلام جو ہے اس کی اپنی عمر ہی تھوڑی تھی کہ مالک فوت ہو کر جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی کرتا، وہ 1 سال کے اندر وہ غلام ہی فوت ہو گیا۔ تو اس سے امام بخاری نے یہ بات نکالی ہے کہ انسان جو ہے وہ زبردستی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ خواہ انسان اپنے ساتھ زبردستی کرے، یہ اپنے ساتھ ہی زبردستی ہے نا کہ ایک انسان نے جو ہے وہ اپنے غلام کو جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ تو میری موت کے ساتھ ہی جو ہے وہ تو آزاد ہو جائے گا، تو اپنے ساتھ زبردستی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن چند ایک لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ ایمان والے تھے، جیسے میں نے آپ کو ابو بکر صدیق کی بات سنائی ہے، اور اسی طرح میں نے سعد بن ابی وقاص کی بات آپ کو سنائی ہے کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کو جو دل کی تکلیف ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں جب کہ ان کو جو ہے وہ یہ انجائنا کا عارضہ شدید تھا، تو ان کا حال چال پوچھنے کے لیے آئے، تو سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اللہ کے رسول میرا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے رستے میں صدقہ ہے، اس لیے کہ میں تو زندہ نہیں رہوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو شخص جو ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھے جو ہے وہ موت آ جائے گی، گویا کہ میں مرض الموت میں ہوں، تو اس کے لیے صرف اتنا جائز ہے کہ وہ تیسرا حصہ مال جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، یعنی اس وقت انسان جو ہے اپنے مال کا مالک نہیں رہتا، وہ صرف وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت جو ہے وہ صرف تیسرے حصے کی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ پورے مال کی وصیت کر جائے تو اس کو جو ہے وہ وصیت لاگو ہی نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید میں یہ جو ہے نا کہ وراثت کے اندر آپ وصیت کو نافذ کریں، تو وہاں وصیت سے مراد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تیسرا حصہ ہے مال کا۔ تو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ سوائے چند ایسے لوگوں کے جو بہت زیادہ ایمان والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی ایسی بات جو ہے وہ تسلیم کر لیا کرتے، انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے یہ اپنی بات پوری کر کے دکھائیں گے۔ آپ نے جو عنوان ہے وہ بھی سمجھ لیا کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے غلام کو اس طرح صورتحال میں چھوڑ دے کہ وہ غلام جو ہے وہ کسی کو دے دیا جائے یا اسے بیچ دیا جائے، تو لم یجوز، یہ اس کے لیے روا نہیں ہے، یہاں جائز کی بات نہیں ہے، یہاں ایک چیز کا جو ہے وہ روا ہونا، یعنی یہ بات اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ صورت اختیار کرے کہ وہ کسی غلام کو اس طرح سے جو ہے وہ کہہ دے۔ تو اب یہ مجبوری کی صورت میں تو اس پر یہ چیز عائد نہیں ہوتی، لیکن جو شرع نے اس کو جو ہے وہ اجازت دے دی ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنی جب کہ مال و متاع بالکل نہ ہو اور یہ جو ہے وہ اس وقت ایسی بات کہہ دے اور وہ بات نافذ ہو، تو شریعت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ جو ہے وہ مال جو ہے زبردستی اس کو بیچا جائے یا اس کی جو ہے وہ بیع کی جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناجائز معاملے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی کی، اور جب ناجائز معاملے میں زبردستی تھی تو جائز معاملے میں جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ زبردستی آ جائے گی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جائز نہیں رکھا کہ وہ اپنے غلام کو جو ہے وہ اس طرح سے
مدبر کر کے جو ہے وہ اس کی بیع کرے یا اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے کہ وہ غلام اس کی موت کے فوراً بعد جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، تو فرمایا لم یجوز، یہ نافذ نہیں ہوتا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے میں جب ترجمہ کرتا ہوں تو مشکل پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس بخاری کتاب نہیں ہوتی، تو اس لیے اگر بخاری کتاب سامنے ہو تو اس کا ترجمہ کیا جائے تو زیادہ واضح ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے چونکہ بتایا گیا ہے کہ یہ آن لائن میرا خطاب جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، تو اس کے اندر زیادہ وہ اہل علم ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل علم کی بھی علم کی تکمیل ہو جائے، کیونکہ امام بخاری کی اس طرح کی باریک چیزیں جو ہیں وہ ہمارے درس نظامی کی سند تو لے لی جاتی ہے، لیکن اس طرح کی باریک چیزوں کی وضاحت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عام طور پر بخاری کا جو یہ حصہ ہے یہ بہت اہم ہے، جو میں نے شروع کیا ہے، جو اقرا سے شروع میں نے کیا ہے، اور یہ زیادہ اہم ہونے کی بنا پر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ترجمہ بھی جو ہے وہ آ جائے۔ تو آپ اس کا یہ علاج کر سکتے ہیں کہ جس شخص کو یہ ترجمہ اس طرح سمجھ نہیں آتا وہ اپنے ہاتھ میں بخاری لے لیا کرے، اور بخاری لے کر جو ہے وہ اس کا ترجمہ بھی سمجھ لے، تاکہ کل کو اگر وہ تدریس کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ترجمہ واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر کام کریں۔ دیکھیے امام بخاری کتنے باریک بین ہیں، اور ہم جب بخاری پڑھاتے ہیں تو ہمارے جو شیوخ الحدیث کہلانے والے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بیشتر شیوخ الحدیث ایسے ہیں جن کو ترجمہ بھی نہیں آتا، کیونکہ میں نے اپنی فراغت کے فوراً بعد بخاری نہیں پڑھائی، میں تو اپنے ادارے قائم کرنے میں رہا، لیکن جب مجھے اداروں سے کوئی تھوڑی سی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تو میں نے بخاری پھر پڑھائی ہے 2-3 مرتبہ۔ تو میں نے جب بخاری پڑھائی ہے تو میں نے ایسے مقامات جو مشکل تھے، میں نے جو شیوخ الحدیث تھے، بعض کی بات کرتا ہوں، ان سے پوچھا تو انہوں نے، ان کو ترجمہ نہیں آتا تھا۔ تو اب جب شیوخ الحدیث کو ترجمہ نہیں آتا تو اب جو شیوخ الحدیث نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں کرتے، ترجمہ ان کے لیے بھی مشکل ہے، اس لیے میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس ترجمے سے آپ فائدہ اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں۔ اچھا جی، امام بخاری نے جو ہے وہ یہ ترجمہ کر کے یہ کہا ہے کہ یہ نافذ نہیں ہوگا، لیکن امام بخاری نے اس حدیث کے ساتھ اشارہ کر دیا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں بڑے بڑے لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر خریدار نے ایسے غلام کے بارے میں کوئی نظر مان لی ہے، دیکھیے جس کو بیچا گیا ہے اس نے اگر نظر مان لی ہے کہ میں تو اس کو جو ہے وہ آزاد کر دوں گا یا میں کوئی اس کے ساتھ اور کام کروں گا، یعنی اس نے نظر مان کر اپنی ملکیت نہیں رکھی بلکہ اس نے جو ہے وہ اس کو نظر کے تحت لے آیا ہے، تو خریدار نے اگر یہ نظر مان لی ہے تو کہتے ہیں پھر یہ نافذ ہو جائے گا۔ بعض الناس سے مراد اہل الرائے ہے، یعنی ان کے نزدیک اگر وہ لینے والا جو ہے وہ نظر مان لے تو پھر جو ہے یہ نافذ ہو جائے گا۔ حالانکہ نظر جو ہے وہ کیسے مانے گا، اس کی تو ملکیت ہی نہیں بنا، جب اس کی ملکیت نہیں بنا تو نظر کیسے مانے گا؟ نظر تو اس چیز میں مانی جا سکتی ہے جو اس کی ملکیت ہو۔ تو اس لیے امام بخاری نے یہاں جو ہے وہ اہل الرائے کا رد کیا ہے۔ میں عام طور پر جو ہے وہ ایک تو گروہ بندی سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن جو بات امام بخاری کہنا چاہتے ہیں یہ میری لازمی ذمہ داری ہے کہ میں بخاری کی اس بات کا صحیح مفہوم جو ہے وہ آپ کو سمجھا دوں۔ تو اس لیے میں بعض الناس کے بارے میں جو ہے وہ اہل الرائے ترجمہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت ابھی تقلیدی دور نہیں ہوا تھا۔ امام بخاری اس دور کے ہے، یعنی امام بخاری کی وفات ہوئی ہے 256 میں، ان کی 256 میں وفات ہوئی ہے اور اس وقت ابھی تقلید شروع نہ ہوئی تھی۔ تو اس لیے امام بخاری نے جن لوگوں کا رد کیا ہے اس وقت یہ 2 مکتب فکر تو موجود تھے، ایک جو اہل العصر کہلاتا تھا اور دوسرا جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل الرائے پسند تو نہیں کرتا تھا، لیکن دوسرے اسے جو ہے وہ اہل الرائے کہتے تھے،
اور میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ رائے کی وہ صورت ناجائز ہے جو امام بخاری نے ان کے متعلق پیش کی ہے، جیسے کہ مفروضے پر بھی جو ہے وہ اجتہاد کر لیتے ہیں، جیسے کہ اجتہاد ان کے نزدیک جو ہے صرف فریقین کے لیے نہیں ہوتا قاضی کے لیے، بلکہ جو ہے وہ حقیقی طور پر جو ہے وہ اجتہاد جو ہے وہ کسی چیز کی ملکیت کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے بتائی جا چکی ہیں، اس لیے اس کو مد نظر رکھیے۔ اب دیکھیے کہ جو خریدار ہے اہل رائے کے نزدیک اس کی اگر نظر مان لی جائے کہ یہ ایسے ہو جائے گا تو نظر جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی۔ تو حالانکہ جب بیع نافذ نہیں ہے، یعنی اس کی بیع ہی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ نظر کیسے ٹھیک ہوگی؟ نظر تو بیع سے کم تر چیز ہے۔ امام بخاری نے اسی کے ساتھ ایک ملتا جلتا جو مسئلہ ہے اب اس کو پیش کیا ہے۔ باب عنوان ہے من الاکراہ کرہن و کرہن واحد۔ کہتے ہیں کہ کرہ اور کرہ یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی ان دونوں کا معنی ایک ہے، تو یہ بھی زبردستی کی شکل ہے۔ اب میں حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ کو بعد میں اس کا مفہوم سمجھاؤں گا۔ حدثنا حسین بن منصور حدثنا اسبات بن محمد حدثنا شیبانی سلیمان بن فروزہ، یہ فروز اجمی ہے اس لیے میں نے فروزہ پڑھا ہے، عن اکرمۃ عن ابن عباس وقال الشیبانی وحدثنی عطاء ابو الحسن السوائی ولا اظنہ الا ذکرہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ ابن عباس سے روایت ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ جو بات میں آگے روایت کر رہا ہوں وہ ابن عباس کی روایت ہے، لیکن اگر عباس نہ ہوں کوئی اور ہو تو پھر بھی مسئلہ تو وہی رہے گا نا، لیکن ان کا یہ گمان تھا اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ابن عباس سے گمان ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ الآیہ یعنی یہ پوری آیت جو ہے وہ آپ پڑھیں۔ الآیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھیے آخر آیت تک، میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتبتغوا مما آتیتموہن۔ ہاں جی، میں ذرا رک کے پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھیے۔ لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یشاء الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ۔ امام بخاری نے اس پوری آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، تو پھر اس کی جو تشریح ان کے گمان میں عبداللہ بن عباس نے کی ہے، تو کہتے ہیں کہ کانو اذا مات الرجل، یعنی جو لوگ جو ہے وہ جاہلیت میں یہ کام کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے اس کام کو ختم کر دیا تاکہ وہ اسلام کی بات جو ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ کانو اذا مات الرجل کان اولیاؤہ احق بامرأتہ، وہ لوگ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے جو ورثاء ہوتے پیچھے، خاص طور پر وہ ورثاء جن کو ولی کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ولی جو ہے وہ ہر وارث کو نہیں کہا جاتا، اگرچہ ہمارے قانون میں جو ہے وہ ہر وارث کو یہ اختیار ہے کہ وہ ولی بن جائے۔ خاص طور پر قتل کے معاملے میں کوئی وارث بھی جو ہے وہ اگر معاف کر دے تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو پھر قصاص میں مار نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ غالباً یہ مصری شاہ کا واقعہ ہے کہ کسی عورت کے کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے،
ظاہر ہے کہ وہ ناجائز تعلقات کی بنا پر اس کا کوئی خامد بھی تھا، اس نے جو ہے وہ جس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اسے کہا کہ میرے خامد کو تم قتل کر دو تاکہ میں تمہارے ساتھ پھر نکاح کر سکوں۔ اس نے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اب جو ہے وہ پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے ظاہری بات تو یہی تھی کہ قصاص تھا۔ اس عورت نے وارث ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس کا قصاص معاف کر دیا کہ قصاص نہ لیا جائے۔ قانون کی روح سے تو بیوی معاف کر سکتی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ کوئی یہاں عقل مند آدمی جو ہے وہ کہے گا کہ بیوی کو جو ہے وہ قتل کرنے کے باوجود اس کا حق مل جائے کہ اسے کچھ نہ کہا جائے، اس کی بات مان لی جائے اور اس شخص کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے؟ قاتل کے ساتھ نکاح کر رہی ہے وہ۔ تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ میں مجھے ہائی کورٹ نے بلایا تھا، اور پھر بعد میں نے فل بینچ تھا تو میں نے فل بینچ کے لیے جو ہے وہ تمام باتیں جو ہیں وہ انہیں لکھ کر دی تھیں کہ جو معاف کرنے کا حق ہے وہ صرف ولی کو ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کیا ہے؟ یہ چوتھے سپارے کی آیت ہے نا؟ نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سپارہ جو ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کون سا سپارہ ہے؟ ہاں جی، فَإِنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ شَیْءٍ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْہِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَحْمَتِہ مِنْ رَبِّکُمْ۔ ہاں جی، یہاں نہیں ہے لیکن ایک اور جگہ پر ہے، فَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِی الْقَتْلِ۔ جی، تو یہ جو ہے ایک اور جگہ پر آیا ہے کہ ولی معاف کر سکتا ہے، لیکن ہمارے قانون دان جو ہیں وہ انہوں نے جو قانون بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ ہر وارث معاف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر نہ تو بیوی معاف کر سکتی ہے بلکہ خامند بھی معاف نہیں کر سکتا۔ ان کا رشتہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ زندگی تک ان کا رشتہ رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ خامند معاف کر سکتا ہے اپنی بیوی کا قتل، یعنی قصاص کی صورت میں، اور نہ جو ہے وہ عورت قصاص معاف کر سکتی ہے، اور نہ جو ہے وہ اس کی بہن معاف کر سکتی ہے، اور نہ اس کی ماں اور خالہ معاف کر سکتی ہے۔ وہ اس لیے کہ عورت جو ہے وہ عصبہ نہیں ہوتی، یعنی عورت جو ہے وہ جب دوسرے خاندان میں اس کی شادی ہو جائے، اب مثال کے طور پر آپ فرض کر لیں کہ وہ جو عشق کرنے والا ہے وہ اس کا دوسرے خاندان میں بھائی ہے، جب خاندان والے آتے ہیں تو عام طور پر ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ وہاں پردے کا زیادہ رواج نہیں ہوتا اور ان کے معاشرے چل پڑتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر یہ صورت ہو تو خاندان کی عورتیں بھی معاف نہیں کر سکتی، اور خاندان کے اندر جو مائیں ہیں، خالہ ہیں، یعنی کوئی عورت معاف نہیں کر سکتی۔ عصبہ اس کو بولتے ہیں جس کے درمیان اور فوت ہونے والے کے درمیان میں کوئی عورت جو ہے وہ واسطہ نہ ہو۔ تو پھر میں نے یہ مسئلہ جو ہے وہ لکھ کر دیا، تو غالباً ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ دیا تھا کہ ولی سے مراد جو ہے وہ اب عام نہیں ہے۔ یہ ولی سے مراد جو ہے وہ ہے جو خاندان میں عصبہ کی حیثیت رکھے، یعنی مرد ہو، نہ وہ خاوند ہو، کیونکہ خاوند کو بھی میں نے نکال دیا، وہ بھی عصبہ میں شامل نہیں ہوتا۔ اللہ تو جاہلیت کا رواج یہ بتایا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے جو اولیاء تھے، میں نے اولیاء کی جو اصل میں جو جمع ہے یہ ولی کی، تو اس میں میں نے کہا کہ عام طور پر اولیاء میں تو مرد ہی ہوتے ہیں نا، عصبہ۔ تو خاوند تو فوت ہو گیا، تو اب جو ہے وہ اولیاء جو ہے وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہمارا آدمی فوت ہوا ہے اس لیے ہم اس کے وارث ہیں۔ ان شاء بعضهم تزوجها، اگر کوئی چاہتا تو وہ
اولیاء میں وہ بھی شامل ہوتا ہے، وہ اسے نکاح کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر عام طور پر ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو جو اس کا جیٹھ اور دیور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اسے باہر نہیں جانا چاہیے، اس عورت کو، خاص طور پر جب اس عورت کی جداد بھی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو باہر بھیجنے کی بجائے خود ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ گھر کا معاملہ گھر میں ہی رہے۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ عورت کی رضامندی آزادانہ بڑی ضروری ہے۔ وہ اگر اس کو ایسی تکلیفیں پہنچائیں جس کے ساتھ جو ہے وہ عورت تیار ہو تو یہ سب اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ انشاء بعضهم تزوجہا، اگر ان میں سے بعض چاہیں تو اس سے خود نکاح کر لیتے تھے، شادی کر لیتے تھے۔ وَإِنْ زوجوہا، اور اگر وہ چاہتے کسی اور سے نکاح کرنا تو اپنی مرضی کا آدمی جو ہے اس سے نکاح کر دیتے تھے۔ حالانکہ عورت کی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ اپنی مرضی کا نکاح نہیں کر سکتے، اب عورت کا اختیار ہے، اور عورت کے وہ جو ولی ہیں اس کے دوبارہ اس کا باپ اور بھائی ولی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر عورت کو جو ہے وہ بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو ولی کون ہوتا ہے؟ جس ولی نے شوہر کو جو ہے وہ اپنے حقوق دیے تھے وہ دوبارہ جو ہے حقدار ہو جاتا ہے کہ اس عورت کی حمایت کرے۔ اور زندگی میں بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو تو اس وقت ولی جو ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے خاوند کے ساتھ۔ اس لیے ولی کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ اس نے شادی کر دی، بلکہ ولی کا کام یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس عورت کا دھیان رکھے، اور اگر اس پر ظلم ہو رہا ہو تو خاوند کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ بات چیت کر کے ظلم کا خاتمہ کرے۔ اور یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ جی اب ہماری یہ معاوضہ تھی یا جو کچھ بھی تھی، اب ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کریں گے، یہ کام جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، اور اگر وہ چاہتے تو اس کا نکاح کر دیتے جہاں چاہتے۔ وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، اور ایسا بھی ہوتا کہ بعض لوگ یہ سوچتے کہ شادی نہ کرو، اس کے پاس جو مال و دولت ہے نا یہ خود بخود مر جائے گی، اکیلی جو ہے وہ یہ مر جائے گی، تو ہم اس کے بعد جو مال ہے وہ ہم اس کے وارث ہو جائیں گے۔ اصل میں شادی کے لیے بھی عموماً یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہ عورت مال والی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ شادی کر کے مال حاصل کرو، اور یا یہ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح ہی نہ کرو، اس کو بٹھا رکھو تاکہ وہ خود ہی جو ہے وہ جب فوت ہو جائے گی تو یہ اس کے وارث بن جائیں گے۔ تو یہ تمام صورتیں جو ہے وہ اکراہ کی ہیں۔ اب دیکھیں نا امام بخاری نے اب ان تمام صورتوں کو جو ہے وہ اکراہ میں شامل کیا اور کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، تو کہا کہ وہ جو عورت کے اہل ہیں جنہوں نے اس کی شادی کی ہے ان کی نسبت جو ہے وہ ولی بن جاتے ہیں، تو وہ ولی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ عورت کے اہل جو ہیں وہ ولی ہوتے ہیں۔ اہل کا لفظ اس لیے بول دیا ہے کہ ممکن ہے اس کا کوئی بھائی وغیرہ ہو ہی نہ، تو اس وقت جو اس کے بہن بھائی بہنیں ہوتی ہیں یا اور جو مائیں ہوتی ہیں، عورت ان سے مشورہ کر کے پھر نکاح کرتی ہے، تو اس وقت اہل سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جو اگرچہ بھائی نہ ہوں تو وہ بھی اہل ہوتے ہیں۔ اصل میں اسی بات سے جو ہے امام محمد نے دلیل پکڑ لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ عورت کا نکاح جو ہے وہ ولی کے بغیر نہیں ہوتا یا اہل کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دلیل پکڑ لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عمر نے کہا ہے ولی ہو یا گھر والے ہوں، تو حضرت عمر جو ہے وہ ولی کے قائل نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک عورت جو ہے جب اس کا کوئی مرد ولی نہ ہو تو پھر اس کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہی اس کے ساتھ ہوتی ہیں مشیر، تو اس معاملے میں جو ہے عورت کی رضامندی اصل چیز ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ حضرت عمر کا قول ہے، اگرچہ نبی حدیث مرفوع نہیں ہے لیکن انہوں نے اس بات کو لیا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ احتیاط کرنے والے ہیں، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ایسا کیا کرتی تھی کہ جب کسی عورت کے نکاح کے اندر وہ وچولی ہوتی، یعنی اس کا نکاح وہ کرواتی، تو اس وقت جو ہے وہ اس کے ولی کو
ساتھ بلا لیتی ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ نکاح ڈھونڈا ہے، تمہیں اگر پسند ہے تو یہاں شادی کر لو۔ ولی راضی ہوتا تو شادی کر دیتی ہیں، اور اگر ولی شریک نہ ہوتا تو شادی نہ کرتی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتیں ولی نہیں بن سکتی، لیکن پھر بھی گھر والے جو ہوتے ہیں نا ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، تو اس لیے جس گھر میں مرد کوئی نہ ہو اس میں عورتوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری نے اہلھا کا لفظ عبداللہ بن عباس کی روایت سے لیا ہے۔ فہم احق بہا من اہلہا، یعنی اس عورت کے جو گھر والے ہیں، یعنی اس کے میکے اور پیکے، تو وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ اس کے سسرال والے جو ہیں وہ اس کے ولی بن بیٹھے، یہ بات غلط ہے۔ فنزلت هذه الآیہ فی ذلک، تو یہ آیت جو ہے وہ اس بارے میں اتری ہے۔ تو جی میں اب اس کی تشریح کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے کئی حضرات نے کہا کہ آپ جو زبانی تشریح کرتے ہیں وہ تو ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں اس لیے جو لفظی آپ ترجمہ کرتے ہیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ جو بخاری پڑھانے والے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ انہیں فائدہ ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اب حالات وہ نہیں ہیں، اب آج کے جو علماء ہیں وہ بخاری جو ہیں پڑھاتے ہیں، لیکن بخاری کی مصیبت یہ ہے کہ یہ ایک سال میں ختم کرنی ہوتی ہے، اور ایک سال میں بخاری کسی صورت ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے خواتین کو پڑھانا شروع کیا بخاری، تو میں نے کہا کہ ہم 5 سال میں بخاری ختم کریں گے، لیکن خیر اتفاق سے وہ میں 2 سال سے زیادہ ان کو پڑھا نہ سکا، لیکن میں نے اس انداز سے بخاری پڑھانے کی کوشش کی کہ کوئی چیز جو ہے وہ چھوٹ نہ جائے، کوئی رہ نہ جائے۔ اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے طور پر اس چیز کو جو ہے وہ گہرائی میں جا کر سمجھ لیتا ہوں۔ تو جو آدمی جو ہے وہ بات کو سمجھ گیا ہو، یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ بھی ایک اقرا کی شکل ہے۔ یعنی یہ اقرا کی کیسے شکل ہے؟ یہ اصل میں بالواسطہ اقرا ہے۔ بالواسطہ ایسے ہے کہ ایسی عورت جو اس کے خاندان میں بیاہی جائے تو وہ سسرال جو ہوتے ہیں وہ کسی معاملے میں جو ہے وہ اس عورت پر حق نہیں رکھتے، تو اس لیے سسرال کو جو ہے وہ اس معاملے میں اگر وہ عورت کو جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ اس کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، کیونکہ فلا تعذروہن جو ہے وہ لفظ ہے لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم لے سکو وہ چیز جو تم نے انہیں پہلے دی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے ورثے میں جو مال ملا ہے وہ مال جو ہے وہ اس کو ورثے میں تو مل گیا، اب دوبارہ جو ہے وہ ہم اس ورثے کا مال جو ہے وہ اپنے لیے کر لیں، نکاح کرنا کے پیچھے یہ جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ سسرال والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر جو ہے وہ اس کا خاوند فوت ہو جائے، اور سارے اختیارات جو ہے وہ اس وقت اس کے پاس اور ان کے ولیوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ مسئلہ بھی بتایا کہ بہت سے رشتے ایسے جو ہیں وہ ان کے معاملات میرے پاس آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس عورت پر ظلم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہماری جو ہے وہ لوڈی کی طرح ہے، ہم جس طرح چاہیں جو ہے وہ اس کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ یہ ساری چیزیں شریعت میں جو ہے وہ ناجائز ہے، بلکہ وہ جس شخص نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ طلاق تو دی جائے لیکن نیت کر لی جائے دیوار کو طلاق دے رہا ہوں، اور نیت کر لی جائے جو ہے میں ہوا کو طلاق دے رہا ہوں، خاص طور پر وہ مفتی جو ہے اسے بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا جو ہے وہ ایسا اختیار نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو ظلم کرے تو ولی اس کے بارے میں مداخلت نہ کرے، اور یہ ظلم ہے کہ وہ طلاقیں دیتا ہے اور طلاقیں دینے کے بعد کہتا ہے کہ میرے لیے تو یہ طلاق ہوئی نہیں ہے کیونکہ میں نے ہوا کی نیت کی تھی اور میں نے جو ہے وہ دیوار کی نیت کی تھی، حالانکہ طلاق کا لفظ اگر صریح بولا جائے تو اس میں نیت کی بات ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے دھمکی تو دی ہے نا، اور جب دھمکی دی ہے تو دھمکی جو ہے وہ کس کو دی ہے؟ وہ دیوار کو دی ہے، ہوا کو دی ہے دھمکی۔ اگر دھمکی وہ بیوی کو دینا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے طلاق بھی بیوی کو ہوئی ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ دھمکی تو جائے جو ہے وہ بیوی کو اور طلاق جائے دیوار کو، اور پھر دیوار محل ہی نہیں ہے طلاق کا، جس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا اس کے ساتھ طلاق کیسی ہے؟ اصل میں اس طرح کے جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں، خاص طور پر فیس بک پر ایسے لوگ آ جاتے ہیں چونکہ وہاں علماء نہیں ہوتے، تو اس طرح کی وہ تعویلیں کر کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔
تو میں نے آپ کو جو مسئلہ سمجھایا ہے وہ یہی ہے کہ عورت کے جو سسرال ہیں وہ بالکل جو ہے وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. نہ تو عورت پر ظلم ویسے ہو سکتا ہے خاوند کی طرف سے، ولی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو پھر سسرال ذمہ دار نہیں ہوتے، اس کے جو خاندان والے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. تو جی ایک مسئلہ اگرچہ پہلے گزر چکا ہے، لیکن امام بخاری نے اس مسئلے کو جو ہے وہ اس کا ایک پہلو جو وہاں رہ گیا تھا امام بخاری نے وہ یہاں پیش کیا ہے. یہ ذرا لا یجوز نکاح المکرہ جو ہے وہ اس کو ذرا دوبارہ سنیں. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. اللہ اکبر. اس کا ترجمہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں کیونکہ وہاں بھی یہ آیت آ رہی ہے. اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو. فتیات میں اگرچہ عام فتات کہتے ہیں لونڈی کو، لیکن فتات جو ہیں وہ کنواری لڑکیوں پر بھی بولا جاتا ہے. بس اس کے بارے سب ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں لونڈی مراد ہے کہ اپنی لونڈیوں کو بغا سے مراد ہے بدکاری. ان کو اس بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان ارادنا تحسنا، اگر وہ خود قلعہ بند ہونا چاہتی ہیں، یعنی اگر آپ بچنا چاہتی ہیں بدکاری سے تو یہ شرط لگا دی ہے کہ عورت کی نیت نہ ہو تو پھر جو ہے وہ عورت کے ساتھ زبردستی نہیں ہو سکتی. لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا، اور تاکہ وہ دنیا کا مال و متاع جو ہے وہ حاصل کریں. ومن یکرہن، اور جو ان کے ساتھ زبردستی کرے، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ اس زبردستی کے بعد جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ اس میں ملوث نہیں سمجھی جائے گی. تو عورت کی اگر نیت نہ ہو تو عورت اس معاملے میں ملوث نہیں سمجھی جائے گی. یہ ماشاءاللہ آپ نے درس ختم ہونے کے بعد یہ مسئلہ پوچھا تھا تو امام بخاری یہ بات مستقل لے آئے ہیں. باب یہ عنوان باندھا ہے اذا استکرہت المرأۃ علی الزنا فلا حد علیہا. جب عورت جو ہے وہ زنا پر مجبور کی جائے، مجبور کرنے کا معنی کیا ہے کہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہے. اکراہ کہتے ہیں اس کو ہے جب کہ اس کی اپنی مرضی نہ ہو. اگر اس کی اپنی مرضی نہیں ہے تو پھر اس پر کوئی حد نہیں ہے، یعنی عورت پر کوئی حد نہیں ہے، اور یہ حد جو ہے یہ اس مرد پر لگے گی جس نے زبردستی کی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہی ہے جو میں نے ترجمہ کیا، اس کا آخری حصہ لے لیا ہے کہ جو ان سے زبردستی کرے تو اللہ تعالیٰ اس زبردستی کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبردستی ہوئی ہے اللہ نے تو معاف کر دی ہے عورت کو، لیکن جو ہے نا گناہ اب اس پر گیا ہے جس نے زبردستی کی ہے. چلیے اب یہ تو امام بخاری نے عنوان باندھ کر صرف قرآن کی آیت جو ہے وہی ترجمۃ الباب میں لائے ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اب احادیث بیان کرتے ہیں. حدیث حدثنا ابو الیمان حدثنا شعیب حدثنا ابو الزناد جی عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجر ابراہیم بسارۃ دخل بها قریۃ فیها ملک من الملوک او جبار من الجبابرہ فارسل الیہ ان ارسل الی بها فارسل بها فقام الیہا فقامت توضأ وتصلی فقالت اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک فلا تسلط علی الکافرہ فغط حتی رکض برجلہ. ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سارہ کا اور ابراہیم کا قصہ جو ہے وہ انہیں سنایا. اس قصے میں یہ بات ہے اچھا میرے خیال میں یہ ایک حدیث رہ گئی ہے پہلے, میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ترجمۃ الباب میں امام بخاری جو ہے وہ ایک معلق حدیث لائے ہیں, اور معلق حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سند پوری نہیں ہے. تو لیث بن سعد جو ہے وہ امام بخاری کے استاد نہیں ہیں, یہ استاد کے استاد ہیں. وقال اللیث حدثنی نافع ان صفیۃ ابن ابی عبید اخبرتہ. لیث بن سعد کہتے ہیں کہ مجھے نافع نے یہ حدیث سنائی ہے ان صفیۃ ابن ابی عبید, کہ صفیہ جو ابو عبید کی بیٹی تھی اس نے ان کو خبر دی کہ ان عبدا من رقیق الامارۃ, کہ ایک غلام نے جو بیت المال کا غلام تھا, یعنی عبدا من رقیق الامارہ سے مراد وہ عہدہ ہے جو امیر کے پاس ہوتا ہے. امیر تو اس شخص کو کہتے ہیں, اور امارہ سے مراد وہ عہدہ ہے جو امیر کے اختیار کا ہوتا ہے, جس کو بیت المال کہیے. تو یہ بیت المال میں سے ایک غلام کے ساتھ جو ہے ایک غلام نے جو ہے وہ زبردستی کی. وہ جو لونڈی تھی بیت المال میں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو بیت المال میں سے 5واں حصہ ملتا ہے, اور باقی جو 4 حصے ہیں نا وہ عام طور پر جو سپہ سالار ہیں وہ تقسیم کر دیتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بیت المال سے لیتے ہیں. تو نبی جو ہے وہ بیت المال کا جو 5واں حصہ ہے اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ نبی کے لیے ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو خمس ہے وہ بیت المال سے ہوگا. اب کوئی شخص جو ہے اس نے لونڈی سے زبردستی کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ کنواری لونڈی تھی, اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو پردہ بکارت ہے وہ پھاڑ دیا. تو اس لیے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وہ لونڈی جو تھی وہ خمس سے تھی. فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اِفْتَزَّهَا, اس نے اسے مجبور کیا یہاں تک کہ اس کا پردہ بکارت پھاڑ دیا. فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدُّ وَنَفَاهُ, تو عمر نے ایسا کام کیا کہ اس پر حد نافذ کی. یہ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے, اور اس کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا. یہ ویسے تھا یہ غلام, تو اس لیے غلام کی سزا جو ہے وہ آزاد سے عادی ہوتی ہے. تو آزاد کی سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے, تو غلام کی سزا جو ہے یہ 50 کوڑے ہے. اور اس کو جلا وطن بھی کر دیا, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد لگائی ہے اس کے اندر آپ کی جلا وطنی 1 سال کی بھی شامل ہے, تاکہ اس عورت سے اس کا تعلق قائم نہ رہے. اس لیے کہ وہ عورت اگر سامنے آتی جائے گی تو پھر جو ہے یہ خطرناک بات ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں جیل تو ہوتے نہیں تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہیں علاقے سے نکال دیتے تھے. اب جب وہ علاقے میں آتے تو سارے لوگوں کو پتہ لگتا, شور مچ جاتا کہ فلاں آدمی جس کو جلا وطن کیا تھا وہ آ گیا ہے. وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ, اور حضرت عمر نے اس لونڈی کو جو ہے وہ کوڑے نہیں مارے. من اجل انہو استکرہہا, اس وجہ سے کہ اس نے لونڈی کو مجبور کیا تھا. اب امام زہری کی ایک رائے پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے وقال الزہری فی الامۃ البکر یفترعها الحر یقیم ذلک الحکم من الامۃ العذراء بقدر ثمنها ویجلد. امام زہری نے ایک نئی چیز بیان کی ہے, وہ یہ بیان کی ہے کہ
کہ اگر وہ لونڈی جو ہے وہ کنواری تھی تو اس کے لیے جو ہے وہ سزا صرف اتنی نہیں ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے جلا وطن کر دیا جائے، بلکہ اس نے جو اس کا پردہ بکارت پھاڑا ہے اس کی بنا پر اس لونڈی کی جو قیمت میں فرق پڑا ہے، اس لیے کہ لونڈی کنواری جو ہے وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے اور جو لونڈی استعمال شدہ ہو وہ کم قیمت میں ملتی ہے، تو جتنا جو ہے وہ فرق پڑا ہے قیمت کا وہ قیمت بھی اسی سے وصول کی جائے گی جس نے زبردستی کی۔ تو یہ زوری کی بات ہے، تو امام بخاری نے اس لیے پیش کی ہے کہ امام بخاری نے گویا کہ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زوری کی جو رائے ہے وہ بھی پیش کر دی ہے۔ تو ترجمۃ الباب میں یہ حدیث ہے، اس لیے ترجمۃ الباب کے پہلوؤں میں سے ایک یہ پہلو بھی ہے۔ اس کے بعد پھر وَلَيْسَ فِي الْأَمَّةِ السَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ، ہاں اگر لونڈی جو ہے وہ پہلے کنواری نہ ہو تو اس لونڈی کے بارے میں پھر یہ بات نہیں ہوگی، یعنی اگر وہ اس نے پہلے خامن دیکھا ہو تو میں یہ بھی محاورتاً استعمال کرتا ہوں، خامن دیکھنے کا معنی خامن کے ہاں بسی ہو تو وہ سیب کہلاتی ہے۔ ائمہ کے فیصلوں میں اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے، یہ ان ائمہ کو جو خاص طور پر قضاء کے محکمے سے منسلک ہوتے ہیں، کہا کہ ان کے فیصلے میں جو ہے ایسی لونڈی پر کوئی جو ہے وہ کوئی چٹی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ ولیکن علیہ الحد، جس شخص نے زبردستی کی ہے اس پر حد ہوگی۔ تو جی یہ حدیث تو آپ نے سمجھ لی ہے، اور زوری کا قول بھی اس میں آ گیا ہے، اور یہ غالباً میرے خیال میں آخر تک۔ اچھا جی، اب اگلی حدیث جو ہے وہ میں نے پڑھ دی تھی، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاجر ابراہیم و بسارہ، ابراہیم نے جو ہے وہ سارہ کے ساتھ ہجرت کی۔ دخل بہا قریۃ فیہا ملک من الملوک، وہ ایک ایسی بستی میں داخل ہوئے جہاں ایک بادشاہ جو ہے وہ حکومت کرتا تھا، بلکہ کہا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ بڑا جبار تھا، یعنی بہت جبر کرنے والا بادشاہ، جس کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو جبار کہتے ہیں۔ جبار من الجبابرہ، یعنی جو زبردستی کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ زبردستی کرتا تھا، جیسے ٹیکس کی صورت میں یا اور صورتوں میں زبردستی کی جاتی ہے۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا، جب اس کو یہ اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ اس سارہ کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ سارہ کو جو ہے میرے پاس بھیج دو۔ اب ظاہر ہے کہ ابراہیم جانتے تھے کہ یہ تو جابر آدمی ہے، اس نے جو بات کہہ دی ہے وہ تو جبر کرے گا، تو اس کے باوجود ابراہیم نے ایک تدبیر تو اختیار کی، وہ آگے میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں پھر زبانی بھی بتاؤں گا۔ فَأَرْسَلَ بِهَا فَقَامَ إِلَيْهَا، تو ابراہیم نے اپنی بیوی کو بھیج دیا۔ فقام الیہا، تو بیوی نے کیا کیا کہ جب اس بادشاہ نے ابراہیم کی بیوی سارہ علیہ السلام اور ابراہیم کے لیے علیہ السلام اس کے ساتھ زبردستی کو کرنے کی کوشش کی تو فقامت توضع و تصلی، اس سے پہلے کہ وہ زبردستی کرے انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر وضو بھی کر لیا اور نماز بھی پڑھنی شروع کر دی، اور نماز میں یہ دعا کی، فقالت، یہ دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک، اے اللہ اگر میں تیرے ساتھ ایمان لائی ہوں اور تیرے رسول کے ساتھ ایمان لائی ہوں، فلا تسلط علی الکافرہ، تو مجھ پر تو کافر کو مسلط نہ کر۔ فغطہ، ایسا ہوا کہ وہ، یعنی جب ایک انسان جو ہے وہ جکڑا جاتا ہے نا، اندر کے اندر جکڑا جاتا ہے، وہ اس کے اندر سے ایسی جکڑ آئی کہ وہ اس قابل نہ رہا، بلکہ یہ ہے کہ زمین پر گر کر وہ اپنے پاؤں مارنے لگا۔ فغطہ، تو اسے جو ہے وہ جکڑ پیدا ہو گئی، حتیٰ رکضا برجلہ، یہاں تک کہ اپنے پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ اچھا، اب اس نے کہا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایسے کرو، میں دوبارہ اس کی
تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا. حضرت سارہ بڑی خوبصورت تھیں ویسے, تو اس نے کہا میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا. تو حضرت سارہ نے پھر یہی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ اس نے دوبارہ پھر حملہ کیا آپ پر. 3 مرتبہ اس نے حملہ کیا. سارہ جو ہے وہ اپنی دعا کی وجہ سے جو ہے وہ اے اللہ میری دعا اللہم. تو یہ حضرت سارہ دعا کرتی رہیں اور وہ کامیاب نہ ہو سکا. جب کامیاب نہیں ہو سکا تو اب اس کو یہ خیال آیا کہ یہ عورت تو بڑی خطرناک عورت ہے جو میرے پاس بھیجی گئی ہے. وہ تو نیکی کی وجہ سے یہ اللہ نے کام کر دیا تھا, تو اس نے کہا یہ عورت بڑی خطرناک ہے, اس کو تو کچھ دے کر بیچنا چاہیے ورنہ میرے لیے یہ خطرناک ہو جائے گی یہ عورت. تو اس نے ایسا کیا کہ اس کے پاس ایک لونڈی تھی, اس کا نام ہاجرہ, یعنی جیم کی زبر کے ساتھ, بعد میں ہے نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں عام طور پر آنکھوں والی ہے سے لکھ دیتے ہیں ہاجرہ. اصل یہ نام جو ہاجر ہے یہ اس میں رے کے اوپر زبر آئی ہے صرف مفعول ہونے کی وجہ سے. تو پھر اس نے جو ہے وہ ہاجرہ جو ہے وہ ساتھ کہ لو تمہاری خدمت کے لیے یہ موجود ہے, تو ہاجرہ کو بھیج دیا. تو حضرت سارہ نے جو ہے وہ ہاجرہ کو آزاد کر دیا تھا, اور پھر آزاد جب ہو گئیں تو اس پر اختلاف ہے کہ انہوں نے آزاد کر کے حضرت ابراہیم کو دیا تھا, نہیں, بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو دیا تو بطور لونڈی دیا. تو لیکن یہ ہے کہ اب یہود کو یہ بڑا مزہ آتا ہے کہ سارہ تو آزاد عورت تھی اور ہاجرہ جو ہے وہ ایک باندی تھی, لونڈی تھی, اور ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا اسماعیل ہے وہ ہاجرہ سے پیدا ہوا ہے, اور ابھی سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو اس لیے آپس کی جو ہے ان کے ہاں ٹینشن پیدا ہو گئی, تناؤ پیدا ہو گیا. تو حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ خیال آیا کہ میں ہاجرہ کو جو ہے وہ ایسی جگہ چھوڑ کے آتا ہوں جہاں اللہ برکت ڈالنے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو ساتھ لیا اور ایک لمبا سفر کر کے جو ہے وہ انہیں اس جگہ چھوڑا جہاں پھر بعد میں بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیا تھا. تو یہ واقعہ تو آپ کو میں نے پورا سنا دیا ہے تقریباً. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے جو کام یہاں کیا ہے وہ اس سے امام بخاری دلیل لیتے ہیں کہ جب ایسے حالات ہوں کوئی شخص مجبور ہو, اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ پوچھے تو اسے کہنا تمہارے ساتھ کون ہے, میرا بھائی ہے, اور کیونکہ میں تمہارا جو ہے وہ دینی بھائی ہوں اس لیے یہ جھوٹ نہیں ہوگا, یہ توریہ ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے یہ سارا واقعہ ہے. تو یہ جو ہاجرہ ہے اس کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ نباہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پھر اس جگہ چھوڑ دیا جہاں جو ہے وہ کعبہ بننا تھا, یعنی بیت اللہ جہاں بعد میں قائم ہوا ہے. وہ بھی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے جو ہاجرہ کے لخت جگر ہیں ان کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ بیت اللہ جو ہے وہ آپ نے بنایا تھا. چلیے آج اتنی بات ہی کافی ہے. انشاءاللہ باقی کل جمعرات ہے نا, انشاءاللہ کل امید یہ ہے کہ ہم یہ عنوان جو ہے اس کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں جی, کوئی سوال کرنا تو کر لیں, لیکن ویسے آپ بند کر دیں جی, آپ بند کر دیں جی. سوال